شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک مشرک، مالدار، ترازو کش قوم میں مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ان کے مواعظ توحید کے بعد زیادہ تر اموال کے متعلق ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واعظ اس طرح بیان فرمایا ہے: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ سورہ ہود۔ اے قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ ڈالا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ آیات ذیل سے ظاہر ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سورہ رحمان۔ تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں گھاٹا نہ ڈالا کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورۃ المطففین۔ تطفیف والوں پر عذاب دوزخ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تب ان کو گھاٹا پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بابت بتایا ہے: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ سورۃ الاعراف۔ قوم کے متکبر سرداروں نے کہا: اے شعیب، ہم تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اخراج اور ان کی نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے: المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله۔ سورۃ الحشر۔ مہاجر لوگ جو اپنے گھروں اور ملکیتوں سے نکالے گئے وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے جویا اور خدا تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل سے عاجز ہو کر یوں کہا تھا: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول۔ سورہ ہود۔ اے شعیب، تیری بہت سی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کفار کے ساتھ سابقہ پڑا تھا جس کا ذکر آیت ذیل میں ہے۔ وقالوا قلوبنا في يكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب۔ سورہ حامیم سجدہ۔ کافروں نے کہا کہ ہمارے دل تیری دعوت سے دور ہیں اور ہمارے کانوں میں تیری بات سننے کے لیے گرانی ہے، اور ہمارے تیرے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب بت پرستوں کا سا دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف۔ سورہ بقرہ۔ یعنی ہمارے دلوں پر تہ در تہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تیری تعلیم وہاں تک نہیں جا سکتی۔ نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا: یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ سورہ ہود۔ اے شعیب، کیا تیری نماز یہ بھی ضروری ٹھہراتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز اس سے بھی روکتی ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے سے جس طرح چاہیں ویسا بیوپار کیا کریں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود خور قوم چاہتی ہے کہ نماز پڑھ کر نبی کو بھی خوش کر دیں اور اپنے آبائی شرک پر رہ کر سود خوری پر بھی قائم رہیں، لیکن اگر نماز اور سود دونوں ساتھ ساتھ نہ نبھ سکیں تو ایسی نماز کو دور ہی سے سلام کر دیں، اور اگر ایسی نماز بت پرستی کے ساتھ جمع نہ ہو سکے تو نبی کی کوئی بات بھی نہ مانیں۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی کسی مالدار شخص کے دل میں اسلام لانے سے پیشتر ایسی آرزو ہو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی امید خام کو منقطع کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو کامل الایمان بنانے کے لیے یہ حکم دیا ہو۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورة البقرہ۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم مومن بن گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سود کی جو رقم وصول کرنی ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سمجھ لو، اور اگر پھر باز آ جاؤ تب تمہارا راس المال تم کو ملے گا، نہ تم دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا۔ راکم مضمون کے نزدیک اس حکم سے یہ متبادر ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رقم قرضہ معسود کی نالش کرے تو قاضی اسلام اس کے تمام دعوے کو خارج کر دے، کیونکہ راس المال ملنے کی صورت ان تم کی شرط پر منحصر ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام ایک شان خاص کے نبی ہیں۔ تورات میں درج ہے کہ موسیٰ جیسا کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا۔ کتاب استثناء صفحہ 33۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتے وقت مجھے گمان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یتیمی ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ دریا میں ڈالنے کے لیے والدہ موسیٰ کو وحی کا ہونا، پھر ان کا خبر تابوت لانے کے لیے اپنی بیٹی ہی کو بھیجنا، ان کے والد بزرگوار کا مذکور نہ پایا جانا، اس گمان کو قوی کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں سانس لینے سے پیشتر یتیم بن چکے تھے۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت آسیہ مکرمہ نے کی تھی اور وہ فضیلت کی مستحق ٹھہری۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت مادرانہ کا برتاؤ کرتی تھیں اور وہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منصب پر فائز ہوئیں۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین سے بچ کر نکل گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے محاصرین کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے گھر سے غار ثور کو تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کو دختر شعیب علیہ السلام نے ان کی قوت و امانت کے اوصاف سے پہچانا تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صدق و امانت کو دیکھ کر اپنا دل حضور کی نظر کیا تھا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ سورة القصص۔ جب موسیٰ علیہ السلام 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر مدت پوری کر کے اپنی بیوی کو لے کر رات کو روانہ ہوا، تب اس نے طور کی جانب آگ دیکھی۔ اس نے اپنے اہل سے کہا، یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر راہ کی ملے یا آگ میں سے کوئی انگارہ لے آؤں گا کہ تاپ سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچا تب اس مبارک جگہ میں میدان کے داہنے کنارے کے ایک درخت سے یہ آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ ہوں، سب عالموں کا پالنے والا۔ اس نظارے کا تعلق جہاں تک حسیات سے ہے، اس کا ذکر آگ، وادی، شجرہ اور ندا کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظارے کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہم ان آیات کو جو اس نظارہ پاک کے متعلق ہیں درج کرتے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سورہ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو شبہ شب مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور واپس لایا، وہ مسجد جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ سیر اس لیے تھی کہ اپنے بندے کو ہم اپنی آیات دکھائیں۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورۃ النجم۔ اس کا دوبارہ نزول بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا جس شے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نبی کی آنکھ نے جو کچھ وہاں دیکھا اس کی دید میں کچھ شبہ نہیں ہوا، اور نہ آنکھ اس نظارے کے وقت ادھر ادھر ہوئی۔ نبی نے خدا کی بڑی بڑی آیتوں کو دیکھا۔ فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى. سورۃ النجم۔ آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا، یعنی نظارے کی حقیقت پر دل تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى. سورۃ النجم۔ پھر خدا نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی۔ جملہ آیات پر ذرا تدبر سے غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و بصیرت اور وحی و رویت اور لسان و جوارح کا تزکیہ کیسے اسلوب بدی میں فرمایا گیا ہے۔ یہ نظارہ جس قدر روحانیت اور رویت عینی و یقین قلبی پر حاوی ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ تعالی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس کو ہو سکتا ہے، مگر الفاظ کی شوکت اور معنی کی برتری، مفہوم کی رفت اس بے چونو چگوں کیفیت کو تعقل انسانی کے سامنے اس طرح مصور و متشکل بنا رہی ہیں، اور قلب و دماغ اس سے متلذذ و متکیف بھی ہو رہے ہیں، اور ما حضا گہری حیرت اور عمیق در ربودگی کو بھی ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا فرعون نے تعقب کیا تھا۔ وہ بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو بنی اسرائیل پکار اٹھتے ہیں، إنا لمدركون. سورۃ الشعراء، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال كلا إن معي ربي سيهدين. سورہ شعراء، نہیں ایسا نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ میری راہبری فرمائے گا۔ ذرا غور کرو کہ موسیٰ اس میت ربانی میں اپنی قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں فرماتے، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ قوم ہنوز ایسے پست درجے پر تھی کہ اس میت کی اہلیت ان میں نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی موقع پیش آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھو کے اندر ہیں، اور کفار ناہنجار یلغار کرتے ہوئے اس کے کنارے پر آ گئے ہیں۔ ابو بکر کی زبان خاموش ہے، مگر اندرون قلب میں ضرور اندوہ کا ایک جوش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ توبہ۔ ابو بکر دل کا فکر دور کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لفظ معیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ معانا پر تدبر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب کس قدر قوی ہے کہ اپنے ساتھی کو بھی اسی میت الہیہ میں شامل فرما لیتے ہیں جو حضور فدا ہو ابی و امی کو خود حاصل تھی۔ نمبر 7، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم جہاد کی تعمیل کرنے سے انکار کیا، اور یوں گستاخانہ ان کی جناب میں کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. سورۃ المائدہ۔ تو اور تیرا خدا جاؤ اور دونوں جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سورۃ المائدہ۔ ان لوگوں پر وعدے کی زمین کا داخلہ حرام ہے، 40 سال تک یہ اسی زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، تو ان فاسقوں کا
اس فیصلے کی وجہ سے افسوس نہ کر۔ یہ حکم رب العالمین نے ان کی سزا میں دیا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ قصور 40 سال کے بعد معاف ہوا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جہاد کیا اور ظفر یاب ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں بھی ایسا ہی واقعہ کچھ گنوار لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا۔ سورہ فتح۔ اے نبی، آراب یعنی بادیہ نشینوں کو جو تیرے ساتھ بچھڑ گئے تھے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے دعوت دی جائے گی، یا تو ان سے تمہاری لڑائی ہوگی یا مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے اس وقت حکم مانا تب اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح کا نزول 7 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان مخلفین کو بھی کبھی دعوت نہ دی گئی تھی، کیونکہ قرآن مجید ہی نے ان مخلفین کو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب چلنے کی ایک دفعہ اجازت بھی چاہی تو یہ بھی بتا دیا تھا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا۔ سورۃ التوبہ۔ اے نبی، کہہ دے کہ اب تم کو میری معیت میں خروج کا کبھی بھی موقع نہ ملے گا، اور میری معیت میں تم کسی دشمن سے جنگ نہ کرو گے۔ البتہ 11 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جملہ اشخاص و اقوام کو دعوت الی الجہاد دی تھی، اور جند در جند عساکر ان کی دعوت پر جمع ہوئے تھے۔ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آشکارا ہے کہ بنی اسرائیل اور مسلمان دونوں کا قصور ایک ہی تھا۔ ان کا گناہ 40 سال کی آوارہ گردی و حیرانی کے بعد معاف ہوا، اور مسلمانوں کا قصور 4 سال کے اندر ہی اندر۔ ضمناً یہ بھی ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت فی الواقع الہی حکم تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بالکل یوشع بن نون کی خلافت کی سی تھی۔ یہ تشبیہ کامل ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عرض موعود کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، اور بشارت یوشع بن نون کے ہاتھ پر پوری ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرض موعود کی فتح کی نوید مسلمانوں کو دی تھی، اور اس کا ایفا ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ ہی کے مبارک عہد میں ہوا تھا۔ نمبر 8، فرعون کی عداوت اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل۔ سورہ شعراء۔ پھر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ستھرے مکانوں سے نکال دیا۔ ایسا ہی ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے احزاب و عساکر کے ساتھ حملہ کیا تھا، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمایا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ سورہ احزاب۔ خدا نے کافروں کو دلی رنج کے ساتھ واپس کر دیا، وہ کچھ بھی بہتری حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کی جنگ کا اللہ تعالیٰ خود کافی ہوا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو قوی و غالب ہے۔ خدا نے ان اہل کتاب کو جو حملہ آوروں کے مددگار ہوئے تھے قلعوں سے اتارا، اور ان کے دلوں کو روب سے بھر دیا۔ تم نے ان میں سے ایک حصے کو قتل کیا، ایک حصے کو اسیر کیا۔ خدا نے تم کو ان کی زمین اور گھروں اور مالوں کا
اور اس زمین کا جس پر تمہارا لشکر بھی نہ گیا تھا وارث کر دیا۔ ہاں، خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عطیہ نبوت کا مژدہ پا کر عرض کیا تھا، رب اشرح لی صدری۔ سورہ طٰہٰ، اے خدا میرا سینہ کھول دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ سورۃ الانشراح، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ نمبر 10، موسیٰ علیہ السلام نے فرائض نبوت کی گراں باری کا اندازہ کر کے عرض کیا تھا، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ سورہ طٰہٰ، میرے کنبے میں سے ہارون کو میرا وزیر یعنی وزر اٹھانے والا، بوجھ بٹانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا، ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك۔ سورۃ الانشراح، اس بوجھ کو جس نے تیری پشت کو جھکا دیا ہم نے تجھ سے اتار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، وعجلت الیک رب لترضى۔ سورہ طٰہٰ، تیری جانب آنے میں اے رب میں نے اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ سورہ الضحیٰ، تیرا رب تجھے اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پہلی آیت میں رضوان ربانی مطلوب ہے اور دوسری آیت میں رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منطوق۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ صافات، حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا و التجا پر نبوت عطا ہوئی تھی۔ نمبر 1، بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق یعنی ذمے عبادت خانے کا اہتمام تھا اور وہی امام جماعت تھے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے اور مومنین ان کے ساتھ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك۔ سورہ مزمل، خدا جانتا ہے کہ تو 2/3 شب سے کم اور نصف شب اور 1/3 شب کے وقت عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، اور تیرے ساتھ والوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين۔ سورہ شعراء، خدا تجھے دیکھتا ہے جب تو سجدہ کرنے والوں کے اندر رکوع و سجود کرتا اور قیام کیا کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا ہے، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا۔ سورہ قصص، ہارون علیہ السلام میرا بھائی، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ فصیح البیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کمال فصیح تھے۔ فصاحت و بلاغت ایک وجدانی شے ہے اور الفاظ میں اس کی تصویر دکھانا مشکل ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فصاحت و بلاغت کا تعلق الفاظ سے بھی ہے اور معنی سے بھی، اسلوب کلام سے بھی اور مناسب موقع سے بھی، قائل کی شان اور مستمع کی حیثیت سے بھی، اور ملکی و قومی و شخصی خصوصیت سے بھی۔ جب کلام ان جملہ اوصاف پر حاوی ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ فصاحت و بلاغت کے ذروۂ اعلیٰ پر پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ جملہ اوصاف اس فراوانی سے موجود ہیں کہ جوہر شناس کو اندازہ فصاحت لگانے میں اعتراف قصور کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ نمونے کے لیے چند اقوال مبارکہ درج کرتا ہوں۔ وضاحت بیان، ایجاز کلام، جزل الفاظ، صحت معنی کا اندازہ ماہرین فن پر منحصر ہے۔ ما هلك امرؤ عرف قدره۔ جو کوئی اپنی قدر جان لیتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ حبك الشيء يعمي ويصم۔ کسی شے کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اليد العليا خير من اليد السفلى۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے کا درجہ لینے والے سے برتر ہے۔
الخير كثير وقليل فاعله. نیکی کی اقسام تو بہت ہیں مگر کرنے والے کم ہیں۔ رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. خدا اس بندے پر رحم کرے کہ بولتا ہے تو اچھی بات ہی کہتا ہے، یہ تو وہ ہے جو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، یا چپ رہتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والاقتصاد في الغنى والفقر، والحكم بالعدل في الرضا والغضب. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. نجات دہندہ تین باتیں ہیں اور ہلاک کنندہ بھی تین باتیں ہیں۔ نجات دہندہ یہ ہیں: ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنا، فراغ دستی و تنگ دستی میں میانہ روی کرنا، عدل کرنا، خواہ وہ فریق مقدمہ سے خوش ہو یا نہ ہو۔ ہلاک کنندہ یہ ہیں: بخل جو تم پر حکم کرنے لگے، خواہش بیجا جس کے پیچھے تم لگ چلو، خود پسندی۔ لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرما. میری امت ہمیشہ بہبود میں رہے گی جب تک امانت کو لوٹ نہیں سمجھے گی اور صدقے کو جرمانہ نہیں خیال کرے گی۔ اب میں اصل مطلب کی جانب عود کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے متعلق قرآن مجید میں معاندین کی زبان سے کہا گیا ہے: سحر یؤثر. سورہ مدثر، وہ کلام تو جادو ہے جو اثر کر جاتا ہے۔ یؤثر کا درست ترجمہ منقول ہے، اس کا ترجمہ اثر کرتا ہے کاتب کی کارستانی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ مخالفین نے خواہ اسے جادو کہا یا کچھ اور، مگر شہادت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام زبان سے نکلتے ہی دلوں میں جا گزیں ہوتا اور دلوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت ملک میں اس درجہ مسلمہ تھی کہ مخالفین کے زمرے میں نبوت سے انکار کرنے والے تو پائے جاتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے انکار کرنے والا جزیرہ نمائے عرب میں کوئی موجود نہ تھا، اور نہ آج تک کسی شخص نے، خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو، عربیت میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کا انکار کیا ہے۔ فقرہ بالا میں نے جزیرہ عرب کا لفظ استعمال کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ عرب کے مختلف اقطاع میں مختلف لغت اور لہجے پائے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو دیکھو جو حجازیوں کے ساتھ تھا، پھر اسے جو اہل مدینہ کے ساتھ، اعلیٰ حضرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر جو وائل کندی اور قطن علیمی اور تحفہ نہدی اور ابو ثور بن نمط ہمدانی و دیگر ملوک یمن و فرما روایان حضر موت کو ارشاد فرمائے۔ غور کرو، ہر لغت ہر لسان میں فصاحت کا بحر زخار موجزن ہے کہ مکی و مدنی بھی منہ تکتے رہ جاتے۔ الیسا علیہ السلام، الیسا یا یسا وہی ہیں جن کو بائبل نے یوشع بن نون کہا ہے۔ یوشع بن نون نے 1462 قبل مسیح میں بعمر 110 سال وفات پائی۔ 25 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت و نبوت کی وعدہ کی زمین کو انہی نے فتح کیا۔ کتاب یشوع نمبر 1 سورہ کہف میں ان کو فتح موسیٰ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح یعنی زید رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 2 الیسع ہی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. سورۃ المائدہ، ان لوگوں میں سے جو خدا سے ڈرنے والے تھے، دو شخصوں نے جن پر خدا نے انعام کیا تھا کہا۔ اس آیت میں ان کا وصف انعم اللہ علیہما کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ سورہ الاحزاب، خدا نے اس پر انعام کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا۔ نمبر 3 حضرت الیسع کا نام سورہ صاد میں آیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے من الاخیار بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی تبعیت میں
امت کو خیر کلی کے عطا ہونے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ سورہ بقرہ۔ اہل کتاب میں سے کفر والے اور مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر نازل ہو۔